والا شان والا، لیکن جڑیاں شاناں جڑیاں عظمتاں اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو دے کے کائنات کے اندر مبعوث فرمایا ہے، اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک، اس رب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو پہلے کسے نبی نو کو شاناں عطا نہیں فرمائیاں۔ اور وہ عظمتاں والا نبی، وہ عظمتاں والا شاناں والا رسول، وہ بلندیاں والا اللہ دا سونا محبوب جدو اس کائنات کے عالم کے اندر تشریف لے کے آئے تو اس کریم رب نے اپنے پاک محبوب پہ غور کرم فرماندے ہوئے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا محبوب پیارے تیرے کول جننے بھی لوگ اسی تینوں عطا کریں گے، جننے بھی تیرے نال بہن والے ہون گے، جننے بھی تیرے صحابی ہون گے، انہاں وچوں کوئی بھی منافق بھی نہیں ہوئے گا تے جہنمی بھی کوئی نہیں ہوئے گا۔ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اسی انہاں سارے حضور دے صحابہ نال جنت دا وعدہ کر لیا ہے، اللہ نے جنت دا وعدہ کر لیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اسا حضور دے سارے صحابہ نال جنت دا وعدہ کر لیا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر کئی مقامات پہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے اپنے پاک محبوب دے پیارے صحابہ دا تذکرہ فرمایا۔ کائنات عالم دے اندر اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے اپنے سونے نبی دے صحابہ نو جڑیاں عظمتاں عطا کیتیاں نے، جڑیاں شاناں عطا کیتیاں نے، وہ کسے تو بھی مخفی نہیں، پوشیدہ نہیں، بلکہ حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرنے والا ہر بندہ صحابہ دی عظمت و شان نو جاندا ہے کہ اللہ نے اپنے پاک محبوب دے پیارے صحابہ نو کتنی شاناں عطا فرمائیاں۔ قرآن کریم کے اندر خالق کائنات نے اپنے محبوب دے صحابہ کا ذکر فرماندے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا کہ جڑے حضور دے صحابہ نے انہاں تے اللہ راضی ہے تے حضور دے صحابہ رب تے راضی نے، اللہ انہاں تے راضی ہے تے او اللہ تے راضی نے۔ اللہ دا قرآن ہے، اگر ذوق ہوئے قرآن پڑھ لئیے، سبحان اللہ۔ اللہ خالق کائنات دا قرآن فرماندا ہے، فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ اللہ خالق کائنات کے دوسرے مقام پہ فرمایا وعد اللہ الحسنى، اللہ خالق کائنات نے تیسرے مقام پہ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ خالق کائنات ارشاد فرماندا ہے وہ لوگ جڑے حضور دے صحابہ نے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ صحابہ پاویں مہاجر نے تے پاویں انصار نے،
بے شک وہ مدینے شریف دے رہن والے نے تے پاویں وہ مکیوں مدینے ہجرت کرن والے نے، جننے بھی حضور دے صحابہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں حضور دے صحابہ تے راضی نے اور حضور دے صحابہ اس کائنات دے رب تے راضی ہوتے ہیں۔ آج کائنات عالم دے اندر ہر نماز پڑھنے والا نماز تاں پڑھتا ہے، میں نماز پڑھا میرے تے میرا رب راضی ہو جائے، ہر زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ تاں دیندا ہے کہ میرے تے میرا رب راضی ہو جائے، ہر حج کرنے والا حاجی حج تاں کرتا ہے کہ میرے تے میرا رب راضی ہو جائے، روزہ رکھنے والا روزے دار روزہ تاں رکھتا ہے کہ اس روزے دی وجہ تو میرے تے میرا رب راضی ہو جائے، صدقات خیرات کرنے والا بندہ یہ صدقات خیرات تاں کرتا ہے میرے تے میرا رب راضی ہو جائے، دین پڑھنے والا پڑھان والا تاں کرتا ہے کہ میرے تیرے میرا رب راضی ہو جائے، ماں باپ کی خدمت تاں کرتا ہے میرے تے میرا رب راضی ہو جائے، لوگوں کا اچھا سلوک تاں کرتا ہے میرے تے میرا رب راضی ہو جائے۔ میں کیا کائنات کے عالم کے اندر ہر بندہ جتنا بھی نیک عمل کرتا ہے، ہر بندے دی چاہت تے تمنا ہے میرے اس نیک عمل کرن دی وجہ تو میرے تے میرا رب راضی ہو جائے، لیکن اونا لوگاں دی اونا ذاتاں دی شان دا کی عالم ہوئے گا؟ اللہ فرمایا کائنات دا ہر بندہ مینوں راضی کرنا چاہتا ہے کہ میں اپنے حضور دے صحابہ نوں راضی کر دیتا، میں حضور دے صحابہ نوں راضی کر لیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اونا دے اعمال تے راضی ہے تے اونا نوں جیڑا کچھ بھی ملے ہے، جتنا کچھ بھی ملے ہے وہ اس رب دی رضا تے راضی نہیں، اس مالک دی رضا تے راضی ہو گن۔ خالق کائنات ارشاد فرماندہ ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہاں نے ایمان لے آندا اور ایمان لے آن تو بعد پھر ہجرت کی تھی، ہجرت کرن تو بعد پھر کافران اللہ دی رضا واسطے اللہ دے رستے تے جہاد بھی کیتا، اللہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں انہاں تے راضی ہاں تے وہ میرے تے راضی ہیں، میں انہاں تے راضی ہاں وہ میرے تے راضی نہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے تمام صحابہ جنتی نے، تمام صحابہ بڑیاں شاناں والے نے، عظمتاں والے نے، تاجدار صداقت امیر المؤمنین خلیفہ بلا فصل افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق، سارے نبیاں تو بعد اللہ دی اس دھرتی دے اندر جہدا سب تو زیادہ شان ہے وہ دا نام صدیق اکبر ہے، وہ دا نام سیدنا ابوبکر صدیق ہے، یہ حضور دے پہلے خلیفہ نے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دوسرے خلیفہ دا نام ہے حضرت سیدنا امیر المؤمنین سسر رسول مراد مصطفیٰ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا دے تیسرے خلیفے دا نام ہے حضرت سیدنا امیر المؤمنین شہید مدینہ الرسول سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کریم آقا دے چوتھے خلیفہ دا نام ہے حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ کریم آقا دے چار خلیفہ نے اور یہ چارے حضور نال بڑی محبت کرتے ہیں تے آقا دے نال یہ بھی محبت کرتے ہیں تے مدینے دا تاجدار انہاں اپنے غلاماں نال محبت فرماتا ہے۔ سارے حضور تے صحابہ دی بڑی شان ہے، عظمت ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف فرما نے، حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں رات خواب دیکھا ہے اور خواب دے وچ میں جنت دی سیر کی تھی، جنت نو ویکھیا ہے، جنت دے اندر میں محلات نو ویکھیا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے کہ میرے صحابہ کہ میں جنت دے محل ویکھدیا کی ویکھیا کہ ایک بہت بڑا محل ہے، بڑا خوبصورت محل ہے، اور اس محل دے ایک نکر دے اندر ایک بڑی حسین و جمیل عورت وضو کر رہی ہے، بڑی خوبصورت عورت وضو کر رہی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بی بی اپنا تعارف سے کروا،
اپنا تعارف کروا تو کون ہے؟ وہ بی بی آکھن لگی مدینے دے تاجدارا اللہ دے سونے محبوبہ اے محل عمر فاروق دا ہے تے میں او دی کنیز سے نوکرانی بن کے او دی خدمت واسطے بیٹھی ہوئی ہیں، او دی نوکر بن کے اس گھر دے وچ او دی خدمت گزار بن کے میں او دا انتظار کر رہی ہوں، یہ تواڈے غلام عمر دا محل ہے۔ حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جدوں 40 سال تو بعد اعلان نبوت فرمایا، 40 سال تو بعد جدوں اعلان نبوت فرمایا، مکے دے پتھر دل لوگ جنہاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اس اعلان تو بعد اس سے اپنے رشتہ دار حضرت محمد بن عبداللہ نال دشمنی شروع کر دیتی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے ظلم کرنے شروع کر دیتے۔ لیکن ادھر رب بھی سچا ہے، ادھر اللہ دا رسول بھی سچا ہے۔ سچے رب دے سچے رسول نے سچے دین دی تبلیغ فرمائی، سچے رب دے سچے رسول نے سچے دین دی تبلیغ شروع کی تھی۔ جدو پھر اینیاں سچائیاں کٹھیاں ہو جان تو پھر اللہ دی رحمت نازل ہو جاندی ہے، اللہ دی رحمت نازل ہو جاندی ہے۔ ایک دن ایک نے کلمہ پڑھ لیا، دوسرے دن 2 رل گیا، 3 رل گیا، 4 رل گیا، 5 رل گیا، 10 رل گیا، 15 رل گیا، 20 رل گیا، مسلمان زیادہ ہوندے گئے۔ کافراں دی ایک جگہ سی دار الندوہ، اس مقام دا نام ہے دار الندوہ۔ اس مقام تے کافر بہ کے میٹنگ کرتے ہوندے سن۔ ابو جہل نے کھڑا ہو کے ابو جہل ابو لہب نو کڑی ماردا ہے، اے ابو لہبا دیکھے نا آ تیرا بھتیجا محمد دین دی بڑی تبلیغ کری جاندا ہے، بڑے لوگ نعرے لائی جاندا ہے، اگر یہی کام رہا تو پھر ساڈے کول کسے آنا ہی کوئی نہیں، اگر ایویں کام رہا ساڈوں تو کسے مننا ہی کوئی نہیں، آپ ایدا کچھ کریے۔ ابو جہل نے آکھنا چلو تم بھی کوئی ذہن تے تھوڑا زور پا تے میں بھی پانا، یہ کوئی حل کریے۔ کئی میٹنگاں ہوئیاں، ایک دن میٹنگ ہوندی اس مقام تے پہنچے، ابو جہل نے آکھیا کہ اوے کافرو، اوے میرے بیلیو، او میرے ہواریو، او مینوں منن والےو، میرے وزیرو وشیرو، جیڑا محمد دا سر لے کے آئے گا میں انہوں 100 سرخ رنگ دا اونٹ انعام دے طور پہ دے گا۔ جیڑا محمد بن عبداللہ دا سر لے کے آئے، انہوں قتل کر کے آئے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ یعوذ باللہ، جیڑا محمد نو قتل کر کے آئے میں انہوں انعام دے طور پہ 100 سرخ رنگ دا اونٹ انعام دے گا۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، بڑا لمبا قد ہے، وڈیاں وڈیاں مچھاں، ہاتھ تلوار لے کے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا سردار جی میں قتل کر کے آنا، میں قتل کر کے آنا۔ ابو جہل کہنے لگا تیری جوانی دے کیا کہنے، تیرے زور دے کیا کہنے، تیری جوانی دا کیا کہنا، تیرے طاقت دا کیا کہنا، تیرے قد دا کیا کہنا، لیکن یہ بھی ذرا سوچ لیں بھی جیڑا محمد کو جاندا ہے مڑ کے واپس نہیں آتا۔ گج کے سبحان اللہ یار، یہ بھی خیال کریں تیری جوانی دا کیا کہنا، تیرے چوڑے سینے دا کیا کہنا، تیریاں وڈیاں مچھاں دا کیا کہنا، سبحان اللہ، تیریاں وڈیاں مچھاں دا کیا کہنا، تیرے لمبے اچے قد دا کیا کہنا، لیکن اپنے ذہن دے اندر یہ بھی گل بٹھا لویں جیڑا اس محمد کو جاندا ہے مڑ کے ساڈے کول آن دا نام نہیں لیندا، ساڈے کول مڑ کے نہیں آندا۔ انہاں کہا میں تانوں پتہ نا میری بہادری دے بڑے چرچے نے، انہاں کہا تیری بہادری ہوے گی لیکن جتھے ساڈا سردار ابو بکر چلا گیا واپس نہیں آ، تو کتھوں واپس آنا ہے۔ لیکن اس جوان دا نام ہے عمر بن خطاب۔ ادھروں عمر 100 اونٹاں دے لالچ وچ تلوار نیام تو ننگا کر کے باہر نکلیا اور ہوا دے اندر لہراندا جاندا ہے۔
ادھر اللہ دے سونے نبی 40 اپنے صحابہ نو نال لے کے بیٹھے تے سونے کریم آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اج میں دعا کرنا تو تسی میری دعا تے آمین کہنا ہے. میں دعا منگنا ہن ذرا مینوں دسو ایک دعا میں منگا تسی آمین آکھو, دعا تسی منگو آمین میں آکھاں, پتہ نہیں قبول ہوے کہ نہ ہوے. میری دعا منگی پتہ نہیں قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی, تہاڈی دعا منگی قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی, ساڈے بڑیاں نے دعا منگی قبول ہوے کہ نہ ہوے. لیکن اس دعا دا کیا کہنا جڑا مدینے شریف دے اس پاک محبوب نے گنبد خضرا کے اندر لیٹن والے مدینے دے تاجدار نے, مکے چ بیٹھ کے دعا منگن والا مدینے دا تاجدار ہے, پیچھے آمین کہنے والے حضور دے صحابہ نے. تو آج کوئی شک نہیں ہو سکتا. گج کے ذرا یا رسول اللہ. اس کریم رب نے کرم فرمایا, مدینے دے تاجدار دعا منگتے, دعا منگن والے نبیاں دے امام تے آمین کہن والے ایمان والیاں دے امام, ایمان والیاں دے امام حضور دے صحابہ, 40 حضور دے صحابہ آمین کہن والے. ہن اس کریم آقا نے اللہ دی بارگاہ ہاتھ چک کے دعا منگی. سننا چاہتے ہو؟ دعا دے الفاظ سناواں جڑے کریم آقا دی زبان چوں نکلے. کوئی اج دنیا دا, کوئی پاکستان دا, کوئی انڈیا دا, کوئی امریکہ دا, کوئی افریقہ دا, کوئی شاعر کوئی شعر لکھے, اسی سن کے بڑی سبحان اللہ کہنے ہیں. ذرا اس پاس بھی تھوڑا جا خیال کریا کرو کہ اونا لفظاں دا کیا کہنا جڑا مدینے دے تاجدار دی زبان چوں نکلے ہوئے. اللہ دے سونے محبوب نے ہاتھ چکے. ہن کریم آقا ادھروں ابو جہل دا پیغام لے کے, عمر جوان تلوار نیام چو کڑ کے ننگی تلوار لے کے آقا دی بارگاہ والا آ رہا ہے. ادھروں اللہ دے سونے محبوب نے ہاتھ چک کے دعا مانگی. اللہ دے سونے محبوب مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ دی بارگاہ تے ہاتھ چک کے دعا مانگی. کریم آقا اللہ دی بارگاہ چرد کرتے نے اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام وفی روایت اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام کما قال. اللہ دے سونے محبوب مدینے دے تاجدار اللہ دے نبی نے اللہ دی بارگاہ دعا منگی. اللہ عرض کرتے ہیں اے میرے مولا, اے میرے مولا, اگر تو چاہنا ہے تیرے دین دی تبلیغ زیادہ ہوئے, اگر تو چاہنا ہے مسلمان زیادہ لوگ ہون, دین تیرے لوگ زیادہ قبول کرن, اے اللہ تیری بارگاہ میں دعا منگنا اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام. اے اللہ تیری بارگاہ میں عرض کرنا اے میرے مولا اسلام نو اگر عزت دینا چاہنا ہے تو عمرہ وچوں ایک عمر اسلام دی مدد واسطے عطا فرما دے. 2 عمرہ وچوں ایک عمر اسلام دی عزت واسطے اے عطا فرما دے. 2 عمر بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان جو لفظ نکلے. آکھو سبحان اللہ. ہولی آکھو سبحان اللہ کہ باہر آواز نہ چلی جائے. گج کے سبحان اللہ. کریم آقا دی زبان جو لفظ نکلے. اج ماں دی گودی چھوٹا جا بچہ ہوئے نا, جو پہلی بار بولے ماں تے ماں دے سینے ٹھنڈ پہ جاندی. کیوں جی؟ ماواں والے تھوڑی ماواں اللہ پاک سلامت رکھے, جنہاں دا ماواں پردہ کر گئے نے مدینے دے تاجدار دی ماں صدقہ اللہ نے جنت عطا فرمائے. ماں اپنے بچے دے منہ ول ویکھدی رہندی ہے کہ کدوں میرا پتر مینوں بول کے بکھائے گا. جدوں پہلی بار پتر دے زبان چوں نکلے نا ماں, تے ماں دی عمر بھی ود جاندی ہے تے ماں دے سینے ٹھنڈ بھی پی جاندی ہے. لیکن جدو مدینے دا تاجدار بولتا ہوئے گا تے اللہ پاک فرمان لگا فرشتیو زمین تے ویکھو نا میرا محبوب بولتا پیا تے میں کائنات دا رب خوش ہوندا پیا. میں کائنات دا رب خوش ہوندا پیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جڑے لفظ ارشاد فرمائے وہ قابل غور نے. پڑھے لکھے حضرات تشریف فرماؤ, بزرگ دعا دین گیا, جوان جڑے بیٹھے نے انہاں نال گل بات ہے میری.
اور انشاءاللہ یہ جوان داد بھی دیں گے. جڑے لفظ ارشاد فرمائے اللہم اید الاسلام. اید دا معنی ہوتا ہے مدد کرنا. کی معنی ہے؟ ہوڑی بولو, تھوڑا جا ہوڑی بولو, باہر آواز نہ جائے. سبحان اللہ. دیکھو بابا جی جب سلام دے تو جوان چپ کر کے بیٹھے تھے, بابا جی اچھی بولی جاتے ہیں. گج کے ذرا بولو. میرے آقا جی فرماتا ہے اید, اید دا معنی مدد کرنا. قرآن کریم کے اندر ایک آیت کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماندا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جڑی میں اپنے عنوان دا حصہ بنایا ہے. خطبے کے اندر میں آیت کریمہ پڑھی یا ایھا النبی, میرا مطلب ہے کہ اے اللہ دے نبی, حسبک اللہ, اللہ تانوں کافی ہے. بڑی قابل توجہ بات ہے. اے نبی اللہ تانوں کافی ہے. اگے کی آیت مکی تو نہیں, کیوں جی آیت ختم تو نہیں ہوئی نا جی. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. ہن آیت مکی یا ایھا النبی حسبک اللہ, اے نبی اللہ تانوں کافی ہے. آیت مکی تو نہیں. آگے فرمایا ومن اتبعک, سونے محبوب جیڑا بندہ تہاڈی پیروی کرے وہ بھی تانوں کافی ہے. جیڑا بندہ, جیڑا تہاڈا غلام, تہاڈا کلمہ پڑھن والا تہاڈی پیروی کرے, تہاڈے نال محبت کرے, تہاڈے نال پیار کرے, تہاڈے نال عشق کرے, سونے محبوب وہ بھی تیرے واسطے کافی ہے. من المؤمنین, جیڑا ایمان والا ہوئے. آیت کا ترجمہ تسی سماعت کیتا ہے. ہن یہ مفہوم کی بنتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے محبوب پیارے جیڑا بندہ تینوں اللہ بھی کافی ہے تے تینوں جننے منن والے نے وہ بھی تینوں کافی ہے. آج تسی سکولوں دے اندر, کالجاں دے اندر یا اسی سرکاری دفتراں دے اندر دیکھیں سٹیکر لگے ہوندے نے مجھے تو بس اللہ ہی کافی ہے. پڑھیا ہوئے گا تسی جی, مجھے تو بس اللہ ہی کافی ہے. گل غلط نہیں, ٹھیک ہے, لیکن اصل دے اندر یہ دسنا کی چاہتا ہے لکھن والا؟ وہ آتا ہے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا, بس اللہ ہی سارا کچھ کر سکتا ہے. میں نا کرتا اللہ ہی ہے, لیکن چاہے اللہ خود کر دینا ہے, چاہے تے اپنے بندیاں کو کروا لینا ہے. چاہے تے اپنے بندیاں کو کروا لینا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ پاک فرماندا ہے محبوب پیارے تینوں اللہ بھی کافی ہے تے ایمان والے سارے تینوں کافی نے. ہن یہ لفظ نہیں لکھنا چاہیے کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے. لفظ یہ لکھو جدوں بھی لکھنا پی جائے یا کسی بچے کو لکھانا پی جائے, لفظ لکھو مجھے اللہ اور اس کا رسول اور اللہ کے رسول کے ایمان والے بندے کافی ہیں. اے لفظ لکھنا چاہیے. قرآن کی آیت پوری پھر ہوتی. کریم آ کر جڑا لفظ ارشاد فرمایا اللہم اید الاسلام, اے اللہ اسلام دی مدد کرنے واسطے عمر عطا فرما. میں کہوں جڑا بندہ آکے نہیں اللہ ہی مدد کرتا ہے تو یہ مطلب تو اللہ کے رسول نے پھر دعا غلط منگی. نعوذ باللہ من ذالک. رسول نے دعا غلط منگی؟ رسول نے دعا غلط نہیں منگی, میری سوچ غلط ہے, میری تیری سوچ غلط ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. اپنا تھوڑا جا سوچ بھی صحیح کہ میں اپنے آپ کو بدلنا ہے, اپنے گھر کے ماحول کو بدلنا ہے, اپنے عزیزاں رشتہ داراں کے ماحول کو بدلنا ہے. تھوڑی جی بندہ کوشش بھی کرے, روٹی بندہ اگے رکھ کے بیٹھا رہے, آ کے نہیں جی اللہ آپ پہ چاہے گا تو میرے منہ آ جائے گی. یہ رب نے دو نوکر اسے واسطے دیتے ہیں, ایرا ہاتھاں نال روٹی توڑ کے منہ چ پا, گل دور نہ نکل جائے. میرے کریم آقا دعا منگتے ہیں اللہم اید الاسلام, اے اللہ اسلام دی مدد کرنے واسطے اس عمر عطا فرما. پتہ لگ گیا اللہ کولوں بندہ اللہ دے بندیاں دی بھی مدد منگنا جائز ہے, مانگ سکتا ہے. اللہم اید الاسلام بعمر الخطاب او بعمر بن الحشام. مکے دے اندر دو عمر سن, ایک دا نام ہے عمر بن خطاب اور ایک دا نام ہے عمر بن حشام.
عمر بن خطاب یا جدوں بھی کوئی نام لینا ہے بچے بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فاروق اعظم کا نام ہے. کیوں جی؟ بچے بھی سمجھ جاتے ہیں فاروق اعظم کا نام ہے. جدوں نام لینے نا عمر بن ہشام کئی بندے سوچن لگ پے آ پتہ نہیں کس بڑا کا نام ہے. جڑے بزرگ تو سمجھتے ہو گے، جڑے پڑھے لکھے دوست احباب. عمر بن ہشام ابو جہل کا نام ہے. ابو جہل بھی بڑا حسین و جمیل، بڑا رنگ گورا. اینا رنگ گورا سی کہ جویں اگ دا کوڑا پکدا ہوندا ہے ایویں اودے منہ پکدا ہوندا سی. اتنا گورا رنگ اور اتنا لمبا قد، اور پھر سردار بھی ایسی، سردار بھی ایسی مکے دا. کریم آقا نے دعا منگی، اے اللہ 2 عمرہ وچوں 1 عمر اسلام واسطے عطا فرما. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 عمرہ کا نام لیا. اور اس مقام تے میں ایک اصلاحی پیغام بھی دینا جاواں. اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اے ایمان والےو اپنے مسلمان بھائیاں نو پٹھا نام نہ لے کے بلایا کرو، الٹے نام نہ سدیا کرو. نام ہوئے اللہ دیتا، کوئی دتو کتنے گیا سی. نام ہوئے غلام رسول، غلامیاں گامیاں کتنے گیا سی، اور کتوں آیا ہے. کسے دا الٹا نام نہ لو. یہ قرآن دا حکم ہے، اللہ دا حکم ہے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسے دا الٹا نام نہ لو. اچھا یہ کہدا حکم ہے؟ یہ کہدا حکم ہے؟ اللہ دا. اللہ دا حکم ہے. 26واں سپارہ سورۃ الحجرات ہے. اللہ فرماندا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسے دا الٹا نام نہ لو. رب دا آرڈر آ گیا، رب دا حکم آ گیا. قرآن فرماندا ہے کسے دا پٹھا نام نہ لو. اچھا مینوں یہ دسو، اللہ جدو حکم عطا فرمائے تے اللہ دے حکم نو سب تو زیادہ اساں سمجھا ہے کہ مدینے دے تاجدار نے سمجھا ہے؟ ساڈے نبی نے زیادہ سمجھا ہے، ساڈے نبی نے زیادہ سمجھا ہے. لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے وہ جڑا عمر بن ہشام سی وہ دا اصل نام تے کسے کسے نو پتہ ہے، لیکن جدو بندہ بولتا نا ابو جہل تے پتہ لگ جاتا ہے یہ اسے بے ایمان دا نام ہے. ابو جہل دا مطلب ہے جہلاں دا ابا. میں کہ سرکار اللہ نے حکم فرما کسی کا الٹا نام نہ لو، تسی عمر بن ہشام دا پٹھا نہ لے کے بلایا ہے. آقا تو قرآن سمجھ نہیں آیا؟ فرمایا قرآن ہے ایمان والے واسطے. فرمایا کسی دا الٹا نام نہ لو، اے ایمان والے حکم ہے. لیکن جیڑا بے ایمان آقا دا گستاخ ہوئے وہ دا پٹھا نہ لینا بھی جائز ہے. وہ صرف جاہل نہیں بلکہ جاہلاں دا ابا بن کے زندگی گزارتا ہے. یا جاہلاں دا باپ کون؟ جڑا نبی دا گستاخ ہوے، جڑا حضور دا بے ادب ہے وہ صرف جاہل ہی نہیں بلکہ وہ جاہلاں دا بھی ابا ہے. اور ایک کدے واسطے جائز ہے؟ جڑا آقا دا گستاخ ہوے. فرمایا جڑا ایمان والا ہے انہوں الٹا نہ لے کے نہیں بلانا، لیکن جڑا نبی دا گستاخ ہوے انہوں جو مرضی کہہ کے بلائی جائے. یہ اللہ دا حکم ہے، قرآن دا حکم ہے، نبی دا حکم ہے. ادھروں اللہ دے نبی نے دعا منگی، اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی. عمر بن خطاب تلوار لے کے جا رہے ہیں، رستے دن حضرت سیدنا نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول وہ ملے. یاری دوست کٹھے رہنے والے سن. انہوں نے کہا عمر خیر ہے تینوں بڑے غصے کدھر، بڑے جلال کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا پرا ہو جا، مسلمان زیادہ بدتے جاندے تے میں انہاں دا راہ ختم کرنے واسطے جا رہا ہوں. میں محمد بن عبداللہ دا سر لان واسطے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا عمر ذرا سوچ لویں، سر لان جا رہے ہیں کہ سر دین جا رہے ہیں؟ فرمایا تیری تو قبولیت اتنے ہو چکی ہے. سبحان اللہ بول چھڑو یار. مرجائے چہرے چنگے نہیں لگتے. وہ امیر المومن فاروق اعظم کا ذکر ہوئے تے ساڈے منہ تے 12 بجے ہون کہہ کے دا سبحان اللہ. مسکرا کے ذرا تھوڑا جہا ماحول بنایا کرو تاکہ پتہ لگے سرکار دے غلاموں کا ذکر سننے واسطے بیٹھے ہیں. آپ فرماندے نے عمر خیال کری سر لے کے لین واسطے جا رہے ہیں کہ سر دین واسطے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کی ہویا ہے؟ انہوں نے کہا پہلے ادھر بعد جائیں، پہلے اپنے گھر دی تو خبر لے لے. انہوں نے کہا میرے گھر؟ انہوں نے کہا ہاں. میں کہا میرے گھر کی ہے؟
آپ نے فرمایا تیری ہمشیرہ اور تیرا بہنوئی تو اسلام قبول کر چکے نے. تیری بہن سکی ہمشیرہ تیری ام جمیل بنت خطاب، تیری ہمشیرہ ام جمیل اور تیرا بہنوئی حضرت سعید وہ ایمان قبول کر چکے نا. پہلے اپنی گھر دی خبر لے لے. حضرت سیدنا عمر نے تلوار نیام وچ پائی، واپس مڑے، بہنوئی دے بوئے تے چلے گئے. باہر دروازہ بند ہے، باہر کھڑے ہو کے آپ کان لا کے سن دے پہنے، اندروں قرآن دی تلاوت جاری ہے. اے دو چار بندے میرے خیال مہمان ہیں، میرے بھی ترس آنا جڑے گونگے بیٹھے نے گھر کے، باقی بولو سبحان اللہ. گونگا بندہ تو مجبوری ہے نا جی، گونگے تو مینوں بھی ترس آندا ہے. میں دعا کرنا یا اللہ ذکر مصطفیٰ صدقہ سب نو زبان عطا فرما، جنہاں دی اپنی گھر کے بولو سبحان اللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہنوئی دے دروازے جا کے کان لا کے کھڑے نے، اندروں قرآن دی تلاوت جاری ہے. اگر ذوق ہوئے قرآن پڑھ لئیے. وہ کیڑیاں آیتاں سن قرآن دیاں جہڑیاں فاروق اعظم نے پہلی مرتبہ اپنے کان نال سنیاں. 16واں سپارہ ہے سورۃ طٰہٰ دیاں پہلیاں آیتاں. اللہ خالق کائنات دا قرآن فرماندا طٰہٰ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے بہنوئی دے دروازے سے کھڑے ہو کے کان لا کے قرآن دی تلاوت پہ سن دے رہے. قرآن دی تلاوت سن دیا دل نرم ہویا. آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا. جدو دروازہ کھٹکھٹایا بہنوئی اگے ود کے دروازہ کھولنے لگے نے. بہن کہندی ہے بہنوئی بیٹھ جا. میں جا کے دروازہ کھول لیا، مینوں پتہ ہے میرا بھائی عمر میرے دروازے تے آیا ہے. بہنوئی چھپ گئے نے، جڑے قرآن پڑھان والے وہ بھی چھپ گئے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب آپ دی ہمشیرہ آگے کھڑی ہے. فاروق اعظم پوچھتے ہیں اے میری ہمشیرہ ام جمیل کی پہ کر دی سی؟ انہاں کہا جھوٹ نہیں بولنا، میں سچے نبی دی سچی امتی بن گئی ہاں، میں جھوٹ نہیں بولنا. آپ فرما دیا نے اے عمر بھائی میں اسلام قبول کر چکی ہاں اور میں اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہی سا. میں قرآن دی تلاوت کر رہی سا. آپ نے مارنا شروع کر دیتا. بہن سکی ہمشیرہ ہے، مارنا شروع کر دیتا. اچھا اکو ماں پیو دی اولاد ہوئے نا تے جویں بھرا دلیر ہوندے نے تے بھیناں بھی دلیر ہوندیاں نے. سبحان اللہ. او بھائی جیڑا محمد بن عبداللہ نو قتل کرنے واسطے ارادے نال نکلے ہے، بہن نو مارنا شروع کر دیتا. اتنا ماریا آپ لہو لہان ہو گئیاں. بہنوئی چھڑان واسطے آئے نے، انہوں نے مارنا شروع کر دیتا. لہو لہان ہو گئے. آپ فرمایا کہ بہن اس جھوٹے دین نو چھڑ دے. ساڈے ماں باپ دا سچا دین ہے، اپنے دین تو پھرنا نہیں ہے. جھوٹے نبی دا جھوٹا دین ہے، چھڑ دے. انہیں کہا ہون پاویں مار تے پاویں نہ مار تے میں سچا دین قبول کر چکی ہوں. انہیں کہا جدوں میں اسلام قبول نہیں سی کیتا ادو میرے گھر آندا سی، اور پرا جدوں بھیناں نو مل جاندے نے کوئی تحفے بھی لے کے جاندے نے. بچیاں واسطے فروٹ لے کے جاندے نے، ہمشیرہ واسطے تحفے لے کے جاندے نے. اور فرمایا آج تو پہلے جدوں بھی تو میرے بوے تے آیا ہے تحفے لے کے آیا ہے، لیکن آج آندیاں مارنا شروع کر چھڑیا. بہن دے منہ چوں جڑے لفظ نکلے وہ لفظ سے پتہ نہیں کی سن، میں کول نہیں سا، لیکن انہوں نے ترجمانی ضرور کر سکنے. بہن نے آکھیا جدوں پہلے آندا سی میری بڑی عزت کردا سی، لیکن ہن آ کے مارنا شروع کر دیتا ہی. وہ ہمشیرہ کہنے لگی ہے فاروق اعظم انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ. ہمشیرہ کہنے لگے ہیں میں میرے بھائی عمر آج تو پہلے جدوں تو میرے ملنے واسطے آیا ہے
तोहफे भी लैके आया है, मेरे नाल प्यार भी बड़ा कीता है, लेकिन अज तेरे आन का अंदाज बड़ा अजीब है। अज तू मेरे बूहे ते आके खड़ा हो के बड़े गुस्से नाल, बड़े जलाल नाल, तेरे चेहरे ते बड़ा गुस्सा है, मेरे घर के अंदर आंदे ही तू मैनू मारना शुरू कर दिता है। आप फरमानियां ने उदों इज्जत करती सब, लेकिन फरमाया मैनू उदों इज्जत भी चंगी लगदी सी, हुण तू मैनू मारदा है, मैनू हुण भी चंगा लगना है, क्योंकि ये मार मैनू एवें नहीं पैंदी, महबूब दी मुहब्बत मार पैंदी पई है, नबी दी मुहब्बत मार पैंदी पई है। फरमाया उदों भी ठीक सा ते हुण भी ठीक है, इंज भी सजन वाह वाह ते उंज भी सजन वाह वाह। दिल नरम होया, सोचा कि मेरी भैन इतनी मार खा के फिर भी बदल का नाम ले लेंदी। मैं क्या हमशीरा तेनू खैर ते है, इको मां प्यो की औलाद हाँ, कि तू केड़ा दीन कबूल कर चुकी है? फरमाया तू भी करना चाहना है? आखन लगे चलो मैं बाद सोचना, पहले मैनू कुरान का ज़ियारत तक करवा, कुरान की ज़ियारत तक करवा। फरमाया नहीं, तेरा जिस्म नापाक है, तेरा जिस्म पलीत है, तेरा कपड़ा पलीत है, पहले गुसल कर, कपड़े बदल, नहा के मेरे कोल आ, फिर मैं तेनू कुरान की ज़ियारत करवा दी। फारूक आज़म आपने गुसल फरमाया, गुसल करके आप कपड़े पहन के हमशीरा के कोल आके बैठ गए, आपने कुरान दी तिलावत करना शुरू कर देतियाँ। दिल बदलता गया, दिल बदलता गया। आप फरमांदियाँ ने फरमाया कि अगर तू चाहना है कि मैं इस्लाम कबूल कर लवां तो फिर मैं तेनू लै जावां अपने नबी दी बारगाह च। जनाब सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप अपने बहनोई और हमशीरा नू नाल लैके करीम आका दी बारगाह जांदे पए ने। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह जाके अर्ज़ करदे ने, गिर के कदमों में वो कुर्बान हो गए, गिर के कदमों में वो कुर्बान हो गए, गिर के कदमों में कुर्बान हो। ज़ौक़ है पढ़न का, सौखे लफ्ज़ ने, ज़रा गज के पढ़ लेंगे ताकि सारी सब की हाज़री हो जाए। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मंज़र करीम आका दी बारगाह दा फरमाते ने, गिर के कदमों में वो कुर्बान हो, गिर के कदमों में वो कुर्बान हो, गिर के कदमों में वो कुर्बान हो गए, गिर के कदमों में वो कुर्बान हो गए। पढ़ लिया कलमा मुसलमान हो, पढ़ लिया कलमा मुसलमान हो, करके जरा सरकार का कमी तो गुलाम मर के एक बार पढ़ ले, गिर के कदमों में वो कुर्बान हो गए, गिर के कदमों में वो कुर्बान हो गए, गिर के कदमों में वो कुर्बान हो गए। पढ़ लिया कलमा मुसलमान। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करीम आका दी बारगाह च आपने कलमा पढ़िया, कलमा पढ़ के इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। नमाज का टाइम हो गया, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि चलो भाई और बेलियो, चलो नमाज का टाइम होगा, नमाज पढ़िए, नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़िए। एक आखन लगा आज कितने नमाज पढ़नी है? फरमाया जिथे अगे पढ़ने हैं। लुक छुप के अपने अंदर च वड़ के छत के थले किते बाहर बेईमाना ओ मक्के के झूठे सरदारों को पता ना लग जाए। फारूक आज़म खड़े हो गए, आखणगे सोने नबी साडा कोई दीन झूठा दीन है? तुहाडी चुप तो भी सदके जाऊं, सोना साडा कोई झूठा दीन है? मेरा कर फरमा नहीं उमर साडा कोई झूठा रब है? फरमाया नहीं उमर साडा कोई झूठा नबी है? फरमाया नहीं उमर। आका अगर सारियां गल्लां सच्चियां ने फिर लोग के नमाज नहीं पढ़ी, मैं अगे के डरना आप मस्जिद हराम में सारे जाके नमाज पढ़िया करांगे। अल्लाह अकबर।
جنتی 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 جنتی. میرے آقا فرماندے نے ساڈا رب بھی سچا ہے, ساڈا دین بھی سچا ہے, ساڈا قرآن بھی سچا ہے, ساڈا نبی بھی سچا ہے. آقا اگر ساریاں گلاں سچیاں نے پھر لکنا کس واسطے, چھپنا کس واسطے؟ سرکار میں اگے اگے ٹرنا تے میں ویکھنا کیڑا بے ایمان اگے آندا عمر نال مقابلہ کردا ہے. لیکن پھر ادھر عمر سی نا جی, عمر سے جدو باہر نکلا نماز پڑھنے واسطے, ابو جہل لوگ کے نا بوے دی جو چاتی جو ویکھن لگا, آکھن لگا عمر آیا نہیں ہے جی ویکھیا تے عمر اگے اگے تے نبیاں دا امام پیچھے پیچھے. ابو لہب نو آکھن لگا اوئے اوئے او بھی گیا ہی, انہاں کہا لے او بھی گیا ہی, انہاں کہ کدھر گیا, انہاں کہ باقی جتھے گئے نے, انہاں کہ جتھے باقی نے وہ بھی گیا. انہاں کہ لے بھائی ہن پھاڑ لے, سر پھاڑ کے پہ گیا, ہن کی بنیا؟ انہاں کہ لے بھائی ہن آپاں اے دے وچ اپنی بھلائی ہے, ہن ہی بندے دے پتر بن جائیے. لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. فاروق اعظم بن کے عرض کرتا سونا اے بے ایمان ساری مخالفت کر دیں نا, تسی بس مینوں ایک اشارہ کر دیو, میں انہاں دے توڑا لا کے تواڈے قدماں تے رکھ دیاں گا. سرکار نے فرمایا فاروق اجے ٹھہر, اجے ٹائم نہیں آیا, اجے ٹائم نہیں آیا. اسلام قبول کر کے آپ آقا دی بارگاہ چ حاضر نے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ جبرائیل آ گئے, آ کر سونا اللہ تانوں سلام کہندا ہے, نالے فرماندا ہے, اللہ پاک فرماندا ہے جنت دے اندر حوراں جشن مناندیاں پیاں نے. میرے آقا فرمایا کیوں حوراں دی شادی ہے؟ نہیں آقا. فرمایا کہ اتنے کوئی میلہ ہے؟ نہیں آقا. فرمایا خوشیاں کس واسطے؟ اللہ فرماندا جبرائیل پیارے میرے نبی نو جا کے میرے سلام کہہ کے انہاں نو پیغام دے دے آسمان والے خوشیاں مناندے پے نے. تو اڈی بارگاہ چ عمر آ کے اسلام قبول کر چکے ہیں, اسلام قبول کر چکے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بالآخر آپ وقت دے خلیفہ بنن, وقت دے خلیفہ بنن. ہر بچہ جاندا ہے کہ رات دا وقت ہوندا, آپ پھٹیا پرانا لباس پہن کے آپ شہر دے وچ چکر لاندے, بازاراں وچ چکر لاندے. مدینے دے بازار گواہ نے کہ فاروق اعظم چکر لاندے ہوندے سن. وقت دا خلیفہ اور 22 لاکھ مربع میل دا حاکم حق فاروق اعظم آپ چکر لا رہے ہیں. آپ دیکھ دیں فرماندے نے کہ کوئی ایسا نہ ہوئے کہ جڑا عمر دی حکومت بھوکھا مر جائے, وہ دا جواب مینوں قیامت والے دن دینا پینا ہے. قیامت والے دن مینوں دا جواب دینا پینا ہے, مینوں دا عمر نو جواب دینا پینا ہے. کوئی ویکھ دے کہ کسے دے گھر آٹا نہیں, بیت المال وچوں نوکر نال نہیں لیندے, خود اپنے موڈے تے آٹا چوک کے انہاں دے گھر پہنچاندے. اج دا کوئی وزیر بشیر ہوئے 50 نوکر رکھے تے پھر بھی جتی بھی لا کے آپ نہیں چکنی, انہاں تو چک لا میری توہین ہوندی. انہاں کہ توہین وہی ہوندی جدی کوئی عزت ہوئے, جدی عزت ہی کوئی نہیں ہوتی توہین کی ہونی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے کندھے تے اٹھا کے آپ آٹا غریباں دے وقت تقسیم کر دیں. ایک دن ایسا ہویا آپ بازار کے اندر جا رہے ہیں, رات دا وقت ہے, ایک بڑھڑی اماں اپنے گھر دے سہن بیٹھی ہے اور روئی جاندی زارو قطار, اور ان دے زبان چو الفاظ کی سن, آکھن لگی اے اللہ تو ساڈے تے حکمران عمر نو بنا چھڑے, جس عمر نو ساڈا پتہ ہی کوئی نہیں, کئیاں دنوں تو بھوکے پیاسے ہیں اسی, نہ کوئی چیز کھادی ہے نہ پیتی ہے. چنگا تو عمر نو ساڈا حق بناتا ہے, ادھر چنگا سی کسی ہور نو حق بنا دیندا. ہن اس اماں دی قسمت تو قربان جائیے, اس اماں دی بولی فاروق اعظم نے باہر سڑک کھلو کے سن لی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پیس بدلیا, منہ چھپا کے آپ گھر کے اندر داخل ہو گئے, اجازت لے کے آپ اندر گئے. آپ فرماندے نے اماں جی خیر تے ہے, پتر ویکھے نا اے ساڈا حاکم عمر نہیں, انہوں ساڈا پتہ ہی کوئی نہیں, ساڈے گھر آٹا کوئی نہیں, سالن کوئی نہیں, بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں اسی. آپ فرماندے نے اماں جی ٹھہرو میں تہاڈا انتظام کرنا. اماں جی ٹھہر, اللہ یا رسول یا اچھا
اللہ پاک اس طرح عطا فرمائے. آپ فرماتے ہیں اماں جی ٹھہرو ذرا میں تہاڈا انتظام کرنا. ادھر ویکھو یار ادھر میرے لیے. آپ فرماتے ہیں میں اماں جی تہاڈا انتظام کرنا. آپ گئے آٹا لیا سارا کچھ اپنے کچن کا سارا سامان لیا کے اماں دے حوالے کیتا. ہوں اماں نال آٹا گوندی ہے نالے آندی ہے پتر اللہ نو چاہیے سی کہ اللہ عمر دی تھان تے تینوں حاکم بنا دیندا. اللہ پاک نو چاہیے سی عمر دی تھان تے تینوں حاکم بنا دیندا. اچھا ادھروں نا آپ نے منہ چھپایا, ادھروں مولا علی شیر خدا بھی آ گئے. مولا علی بھی آ گئے. مولا علی نے بولی سن لی, گلا سن لی اماں دیاں. آپ نہ دسن لگے اماں یہی عمر ہے. فاروق اعظم نے دوڑ کے مولا علی منہ تے ہاتھ رکھ لیا. چپ کر, میرا داغ لگیا رہن دے, میرا داغ لگیا رہن دے. فاروق اعظم نے مولا علی چپ کرا دیتا. آپ فرماندیاں نے کہ فرماندے نے اے جوان اللہ عمر دی تھان تے تینوں حاکم بنا دیندا تے میں عمر نو کدے چھڈنا نہیں. عمر نو میں کدے چھڈنا نہیں. قیامت والے دن بھی جا کے میں عمر دی شکایت کرنی ہے. مولا علی شیر خدا اماں نو آکھن لگے اماں جی چلو چھڈو غصے نو جان دیو, سارا کوئی تہاڈے کول پہنچ گیا, عمر نو معاف کر دیو. انا کہ لی چلو پھر تو کہنا ہے نا تے میں عمر نو معاف کر دینی ہے. آپ نے جلدی نال جیب جو کاغذ قلم کٹیا اماں دے اگے رکھ دیتا. اماں جی ادھر لکھ کے دے دیو میں عمر نو معاف کیتا. اماں نے لکھ دیتا, لکھ کے پرچی اج پڑھ لی. آکھن لگا اماں جی ذرا سائن بھی کر دیو, اپنا انگوٹھا بھی لا دیو, اپنی مہر بھی لا دیو. مہر لگ گئی, انگوٹھا لگ گیا, مہر لگ گئی, انگوٹھا لگ گیا, سائن ہو گئے. آپ مولا علی شیر خدا نو فرماندے نے میرا علی برا جدو میں عمر مر جاواں میرا کفن دفن کا اہتمام ہو جائے قبر وچ لٹا دیو, اے پرچی میرے کفن وچ رکھ دیا جے. قیامت اندر میں رب دی بارگاہ چکھاں مولا میری زندگی دے اندر جتنی دیر میں خلیفہ رہا ہاں کوئی میرے تے ناراض نہیں ہویا. ایک اماں ناراض سی اونوں بھی راضی کر کے آیا میں. جنتی جنتی جزاک اللہ. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے صحابی فاروق اعظم کا عرض کرتے ہیں علی اے پرچی. اچھا حضرت فاروق اعظم بے نماز سن, ہولی ہولی بولو کو پھاڑ کے نہ لے جائے. فاروق اعظم زکات نہیں سی دیندے, روزے نہیں سی رکھ دے. میں کہ فاروق اعظم امیر المومنین خلیفہ دوم صحابی رسول نمازاں تے مان نہیں. سبحان اللہ. اسی ایک نماز پڑھ لئیے باہر جا کے دسنے میرے تو بڑا متقی کوئی نہیں اور میرے تو بڑا پرہیزگار کوئی نہیں. میں کیا فاروق اعظم زیادہ پرہیزگار سن کے اسی بن گئے. نمازاں تے مان نہیں کیتا. آج کہتے ہیں علی اے پرچی کفن وچ رکھ دینی تاکہ رب دی پکڑ چ نہ آ جاواں. اس پرچی دی وجہ تو اللہ مینوں معاف کر دے گا. اور وقت حاکمن میں گزارش کرتا جاواں, وقت دا حاکم وزیر اعظم ہوئے یا صدر ہوئے, کسے بے ایمان کو اتنا نہیں پتا کہ ساری حکومت کے اندر کتنے غریب روزانہ خودکشی کر کے مر جاندے, کتنے جوان بے روزگار نے, کتنے گھراں دے اندر چولہے بند نے. کسی نو کوئی پرواہ نہیں, وہ اپنے شراب وچ بسنے, اپنے شباب وچ بسنے. اور پھر میں تانوں بھی سلام عرض کردا جاواں جڑے سانو ووٹ دے کے اتنے تک پہنچایا ہے, جنہوں نے ووٹ دے سانو اتنے تک پہنچایا ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. اج روزانہ سننے ہاں اور فلاں مقام تے وہ چور اتنا کچھ لٹ کے لے گئے, اور بچے ذبح ہو گئے. بچیاں دی عزت محفوظ نہیں, ساڈے مال محفوظ نہیں. مال بھی محفوظ نہیں, جاناں بھی محفوظ نہیں, ایمان بھی محفوظ نہیں. اور ایسے غدار اور بے ایمان جنہوں نے اسی ووٹ دینے کہتے کوئی گل نہیں انگوٹھا ہی لانا ہے جی, انگوٹھا ہی لانا ہے. میں کہا انگوٹھا نہیں پاویں کونی بھی لا دے, تیری مور لگ گئی ہے تو جہنمی ووٹ دیتا ہے. اساں جدو ووٹ دیتا ہے نالیاں واسطے ووٹ دینے, جے نالیاں واسطے ووٹ دیتا نالیاں ڈب کے مرنا ہے. اساں نالیاں میں ڈب کے مرنا ہے. اساں جدو ووٹ دیتا ہے نالیاں واسطے دیتا ہے, اساں جدو ووٹ دیتا ہے سڑکاں واسطے دیتا ہے. اور پھر ایڈے سیاح شاہ ساڑے حکمران نے سڑکاں بھی کھا پی جاندے ہیں. اور کاغذاں چیک کر لو 20 والا سڑک بنی ہوندی ہے تے پیسے پتہ ہی کوئی نہیں کدھر گئے. کیوں جی ایویں بابا جی
ہੌلی بولو کہ بڑھ کے نہ لے جائے نہ کاری صاحب تسی کہڑیاں گلاں پہ لگ پے جی. اے میرے بھائی اے میرے بزرگ اسی دین نو اہمیت دئیے. اے ووٹ ساڈا دین نو دئیے. اگر صرف ووٹ ہی دینا ہوندا نا تو امام حسین یزید نو ووٹ دے دیندے. یزید نو ووٹ دے دیندے. آل نبی اولاد علی نواسہ مصطفیٰ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے جسم کٹ سکتا ہے اے دے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں لیکن نبی دے گستاخ نو میں اپنا حاکم نہیں مان سکتا. اپنا حاکم نہیں مان سکتا. فرمایا حسین دا ووٹ انہوں ملے گا جڑا میرے نانے محمد دا کمی بن کے زندگی بسر کرے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. اسی روندے بھی رہنے نہ ساڈا مال محفوظ ہے نہ ساڈیاں عزتاں محفوظ نے نہ ساڈے بچے محفوظ نے. اور یہ ہویا کیوں ہے؟ یہ خود ساڈی اپنی وجہ تو ہے. اگر اسی دین نو ووٹ دیتا ہوندا تے اللہ دی عزت دی قسم ساڈیاں کچہریاں اور عدالتاں دے اندر بھی آقا دا نظام نافذ ہونا سی. تھانے اندر بھی عزتاں بھی محفوظ رہنیاں سن. اور پھر نالیاں تے اے سولنگ تے سڑکاں تے کوئی شے ہی نہ سن. اچھا جی یہ ساریاں تو سارا کچھ ہوئے بندے دی عزت ہی نہ ہوئے کیوں جی؟ بندہ ہی نہ رہے کوئی ہے فائدہ یہ نہیں جنہ چیزاں دا. اے ہاتھ بننے گزارش کر رہے ہیں ساڈا ووٹ جدوں بھی ہوئے اللہ دے دین واسطے ہوئے. اللہ دے دین واسطے ہوئے. آخری شعر پڑھنا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت کے اندر اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر اپاں اپنے اختتام ملانے ہیں. سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 28 ذی الحج نو آپ تے حملہ ہویا فجر. اچھا فاروق اعظم مسجد امام بھی سن. کی سن؟ مسجد امام مولوی سن. فاروق اعظم مولوی سن. نماز پڑھان واسطے فجر دی نماز پڑھان واسطے آپ آئے اور سیر تے جویں ساڈے صفحہ پئیاں ہوندیاں نا جویں سیر دا صفحہ پئیاں سن وہ دے اندر ابو لولو فیروز نامی ایک کافر چھپیا ہوا ہے تلوار لے کے خنجر لے کے. فاروق اعظم اگے تشریف لے کے آئے انہیں حملہ کر دیتا. آپ زخمی ہو گئے. جب سرکار فاروق اعظم زخمی ہوئے تو آپ نے اٹھا کے گھر لے کے چلے گئے. 3 دن آپ زخمی رہے. 3 دن زخمی رہے نے اور زخمی ہون دی حالت میں بھی نماز نہیں چھڈی. نماز نہیں چھڈی. اور یکم محرم الحرام نو آپ اللہ نو پیارے ہو گئے اور کریم آقا اس پیارے غلام فاروق اعظم آپ نو جڑا جگہ ملی قبر واسطے وہ تو پھر سبحان اللہ وہ تو پھر سبحان اللہ. شان صدیق فاروق دی کی دساں کیتا اللہ نے اونا دا اچا شان. شان اچا کیتا اللہ نے شان صدیق فاروق دا کی دساں کیتا اللہ نے اونا دا اچا نشان. سبز گنبد دے اندر جو بج دی سی تھان کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی. میں مرنا ہے میری قبر اتھے بڑھنی ہے جتھوں دی مٹی مینوں لگی. بندے دی قبر اتھے بندی ہے جتھوں دی مٹی اس انسان دے جسم نوں لگی ہوئے. قربان جائیے اس مدینے دی اس خطے دی اس مٹی تو اس اکو جگہ دی مٹی سیدنا ابو بکر نوں بھی لگی ہے سبحان اللہ. سیدنا فاروق اعظم نوں بھی لگی ہے تے نبیاں دے تاجدار نوں بھی لگی ہے. وہ تینے یار پیر اور 2 مرید جفیاں پا کے گنبد کے اندر لیٹے ہوئے ہیں اور ایک قبر دی جگہ اجے بھی خالی ہے. ایک قبر دی جگہ اجے بھی خالی ہے. وہ اللہ دے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا دے غلام تے ساڈے بھائی بن کے نبی دے امتی بن کے وہ آن گے تے انہاں دی قبر پھر اتھے بنے گی. اللہ پاک ساری حاضری قبول فرمائے. انشاءاللہ اگلے جمعے شہید کربلا بیان کیا جائے.